كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و شوق دنال تمام احباب درود پاک پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین و سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال گفتگو چل رہی ہے کہ اس عقیدے دے اتے جنہاں لوگاں حملہ کیتا ہے او دے وچ ہندوستان دے قادیان دے علاقے نال تعلق رکھن والا بندہ جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، انگریز نے اس نو تیار کیتا کہ مسلماناں دے ذہناں وچوں جہاد والی چیز کڈی جاوے تے انگریز دی حکومت نو منوایا جاوے. اس واسطے انہاں اس نو تیار کیتا اور اس کولو مختلف قسم دے دعوے کروائے اور اس نو انعام و کرام نال نوازیا. اور اس نے خود بھی جڑے خط انگریز حکومت لکھے جدے وچ اس نے خود اقرار کیتا کہ میں او پودا جس نو خود انگریز حکومت نے لایا ہے تے ہن میں اپنا اتنا کم کر رہا ہوں، اتنے میں لوگن اپنی سوچ تے لایا ہے وہ من منن لگ پین اور جہاد تو پیچھے ہٹن لگ پین. اور اس نے انہاں خطاں وچ اس چیز دا اقرار کیتا اور وہ خط اج بھی انڈین لائبریری لندن دے وچ وہ موجود ہیں. انہاں دیاں تصویراں لوگاں بنا کے کتاباں وچ شائع کیتیاں جنہاں وچ اس نے دعویٰ کیتا کہ میں انگریز حکومت کے فائدے واسطے کتنے وڈے وڈے کام کر گیا اور نال اس نے یہ بھی دسیا کہ میرے خاندان میرے باپ نے بھی انگریز حکومت واسطے بڑے بڑے کام کیتے. میرے خاندان نے جس وقت انگریز حکومت دا مسلماناں نال
جہاد ہو رہا تے میرے خاندان انگریز دی طرف مسلماناں نال جہاد کیتا، مسلماناں دے خلاف لڑے، جس وچوں اسے ثابت کیتا کہ میں انگریزاں دا بڑا مخلص بندہ اور میں انعام و کرام دتا جائے۔ اور یہ چیزاں جتھے انگریزاں نے پڑھیاں نال اللہ تعالی دے فضل نال مسلماناں دے ہاتھ بھی لگ گئیاں کہ ایک غدار آ جس نے اپنے مالی فوائد حاصل کرن واسطے امت دے وچ ایک نواں شوشہ چھوڑیا اور طرح طرح دے دعوے کیتے، کدی آکھیا میں مجدد ہاں، کدی آکھیا میں مہدی ہاں، کدی آکھیا میں عیسیٰ ہاں، کدی آکھیا میں ذلی نبی ہاں، میں نبی دا سایہ ہاں، کدی آکھیا میں حضرت عیسیٰ دوبارہ آ گیا، کدی آکھیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ ہاں، کدی آکھیا میں او خود ہاں۔ اس نے اس قسم دے دعوے کیتے، اس دی تفصیل پیچھے ذکر ہو چکی۔ اج اس نے کچھ پیشن گوئیاں کی دیاں، نبیان اللہ رب العزت اے طاقت بخش دا کہ وہ آن والے وقت دے بارے چیزاں دا اعلان کر دین، اور اللہ رب العزت انہاں چیزاں انہاں دے اعلان دے مطابق فرمیندا ہے، کیونکہ جھوٹا نبی آ، اس نے اپنے خود سخت طریقے نال لوگاں وچ اپنا نبی ہونا مشہور کیتا اور کچھ دعوے کیتے، پیشن گوئیاں کیتیاں کہ آن والے ٹائم وچ انج سی، اور اللہ رب العزت نے اس دے جھوٹ انہاں دے وچوں بے واضح کر دیتا۔ یہ بہت زیادہ ہیں لیکن یہ دے وچوں چند ایک۔ پہلی اس نے 8 اپریل 1886 وچ اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی، کہ جی ہن میرے ہاں بچہ پیدا ہونا ہے، بیٹا پیدا ہونا ہے، او انج دا ہونا ہے، انج دا ہونا ہے، سارا کچھ اس خوبیاں پہلے بیان کیتیاں۔ اپنی کتاب نال ایک کتاباں بھی لکھ رہا جھوٹ دے اتے، اشتہار اس اپنی کتاباں دا نام رکھیا اور یہ دعویٰ کیتا کہ انج ہونا ہے۔ لیکن جس وقت ٹائم آیا اللہ تعالیٰ نے اس دعوے جھوٹیاں کیتا، وہ دے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ لوگاں کچھ نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ انجے دعوے کرتا ہے بھئی جی لگ گیا تیر تے وقت آکھ دے ساں کہ میں آکھ نہ دیتا پہلے انجے تے نہ لگا تے وقت وہ تکا بن گیا کہ میرا اے مطلب نہ میرا اے مطلب، انج دیاں چیزاں کیتیاں تاکہ لوگ سمجھن بڑا واقعی نبی۔ اس طرح دوسری پیشن گوئی اس نے ایک کی تھی کہ بیٹا ایک بیمار آ جس کا نام مبارک احمد رکھے ہوا۔ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے الوئی آ گئی ہے، یہ میرا بیٹا جڑا ہے ٹھیک ہو جانا ہے چند دن، اور اس دی پیشن گوئی تو چند دنوں تو بعد ہی اگست اس نے پیشن گوئی کی تھی تے ستمبر 16 تاریخ نو او بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس دے جھوٹ نو بے نقاب کیا، لوگاں دے اتنے واضح ہو گیا کہ یہ جڑیاں گلاں کر رہا ہے جھوٹ ہو رہی ہیں۔ اے حوالہ تذکرہ مجموعہ الہامات مرزا، اس دے وچ اس نے اپنا الہام لکھیا کہ میں نے الہام ہو۔ تیسری پیشن گوئی اس نے ایک کی تھی کہ جڑا اے میرا بیٹا فوت ہویا ہے اس دے بدلے وچ میرے الوئی آئی ہے کہ میں نے ایک اور بیٹا ہونا ہے، جڑی کمی اس وچ رہ گئی ہے وہ اس پوری کرنی ہے، تو میرا ایک بیٹا اور ہونا۔ اور اس وچ اس لکھیا انا نبشرک بغلام حلیم، اپنے کولوں ویاں بنیندا رہیا
اخبار الفضل دے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کی اللہ تعالی دا امر ہویا اس مبارک آمد دی وفات تو بعد کوئی اور بیٹا اللہ تعالی نے اس نو عطا ہی نہ کی. جڑی اس نے یہ دعویٰ کیتا کہ انج ہو جانا ہے، اللہ تعالی نے اس نو جھوٹا کر دیتا، کیونکہ یہ خود چونکہ جھوٹا انسان ہے. اس تو بعد چوتھی استنگوئی کی ایک عیسائی اس دا نام عبداللہ آتھم، اس نو اپنے مذہب ٹھیک اس نو اس دے بارے پتہ لگا کہ ایک کچھ آدھا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آ گیا، ساڈا نبی جڑے اس دنیا تو گئے. اسلام دا عقیدہ یہ ہے کہ او فوت نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ، بلکہ انہاں آسماناں تے اٹھا لیا گیا. وہ زندہ ہیں، قیامت تو پہلے انہاں دوبارہ آنا ہے. اللہ رب العزت نے انہاں دے نال، انہاں دی آمد دے نال اس دنیا وچ انقلاب لے کے آنا ہے. انہاں دجال نو قتل کرنا ہے اور پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا کرنا ہے. ہن اے جڑا عیسائی مذہب ہے انہاں دے نزدیک ہے کہ انہاں نوں پھانسی دے دتی گئی، انہاں دوبارہ نہیں آنا. اس وچ جڑا یہ کیتا کہ میں عیسیٰ آ گیا، نہ انہیں اسلام دے مطابق بنیا تے عیسائیاں دے بھی خلاف ہو گیا. انہاں کچھ اس عیسائی عالم نو غصہ آیا، اس نے بحث مباحثے کیتے اس نو جھوٹا کرنے واسطے. عبداللہ آتھم عیسائی جڑا 1893 وچ اس نے بحث مباحثے کیتے اور اس نو لاجواب کیتا. اس نو بڑا غصہ آیا مرزا غلام محمد قادیانی. اس نے آخیا جی یہ جڑا آتھم ہے یہ 15 مہینوں وچ ہلاک ہو جاسی اور فلانی تاریخ نو یہ ہلاک ہو جاسی. 15 مہینے دا یہ ٹائم ہے. جڑی اج تاریخ ہے اس تے ہی ان موت آ جاسی 5 جون. لوگاں وچ بڑی ادی پیشن گوئی مشہور کروائی گئی کہ مرزے نے یہ پیشن گوئی کر دیتی ہے کہ آتھم جڑا ہے جس نے او دے نال بحث مباحثہ کیتا ہے اس نے مر جانا. جس وقت او وقت آیا بڑے لوگ اس دے گھر دے آس پاس اکٹھے ہوئے، جی اج پیشن گوئی سچی ہونی ہے، آتھم تاج مر جانا ہے. تواڈے ال وہی آئی. پھر جس آتھم کوئی نہ مریا، رات گزرن لگ پئی. پھر بڑا انہیں چیخ پکار شروع کی، بڑا ڈرامے بازی والی دعاواں شروع کی. ہن آتھم مر جاوے تے ساڈی گل جڑی ہے وہ پوری ہو جاوے. لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز نو بھی جھوٹا کیتا. آتھم کوئی نہ اس دن مریا، وہ اپنی موت دے اوتے جڑی تقریباً 2 سال بعد آئی اس دے اوتے وہ اس دنیا تو گیا. اس دے اوتے بھی لوگاں سمجھیا کہ جھوٹا ہے. جڑے دنیا دار نہ تھوڑا جہا شعور رکھدے ہن او اس دے چنگل چوں نکلن لگ. اے آتھم والا جڑی پوری تفصیل ہے خطبہ مرزا محمود اس دے اندر موجود ہے، اور دوسری اس دی کتاب جنگ مقدس روحانی خزائن اس دے وچ موجود ہے. اس تو اگے اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی. اس دا ماموں آ جس دا نام آ مرزا احمد بیگ، اور نال اس دی پتریر آئی جس دا نام عمر النساء. انہاں دے وچوں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس دا نام محمدی بیگم. اس نے ہن مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا ہوا لوگن بے وقوف بنایا. اس نے آخیا کہ جی میرے ال وہی آ گئی ہے کہ میرا نکاح اس نال ہونا ہے محمدی بیگم. جیڑا مرزا احمد بیگا وہ اس دے تھوڑے تھوڑے جڑے اے چیزاں نوں سمجھدا کہ جھوٹ بولدا ہے. کوئی اے نبی نہیں، کوئی ادے الہام نہیں، کوئی وہی نہیں. اے انجے ہی اپنے کولوں گلاں کردا ہے اور لوگوں نے اس بے وقوف بنایا. بڑیاں اس نے کوششاں کیتیاں، دعوے کیتے. جس وقت او نکاح نہ ہون دے چانس نظر آئے پھر اس نے اے نویاں چیزاں پیشن گوئیاں شروع کر دیتیاں کہ اس دے والد مر جانا ہے جیڑا میں رشتہ نہیں دے رہا.
اس تو بعد جس دی شادی ہونی ہے محمدی بیگم نال اس خامند فوت ہو جانا ہے، اس نے وت بیوہ ہو کے میرے نال ہی دی شادی ہونی ہے، جھوٹ تے جھوٹ لیندا گیا اور برادری وچ اعلان کرتا گیا کہ جس اے نکاح نہ کروایا او دا میرا تعلق ختم ہو جاسی۔ بیٹا اپنا فضل احمد اس دی شادی جدے ہوئی ہوئی انہاں دا تعلق اس نال جدی محمدی بیگم بیٹی ہے جدی اس دے والد نال، اس دے والد تے او بہن بھائیان جدے اس اپنے بیٹے دا رشتہ کیتا ہے، انہاں نے آکے اس تو طلاق دے چھڈو، اگر انج نہ ہوئے تاں میری بڑی بےزتی، میں این دعویٰ کیتا ہے تے تسی یا انہاں نے اس گل تے لے آؤ کہ وہ رشتہ دین یا پھر تسی طلاق دے دیو۔ بڑی رسوائی ہوئی اس دعوے وچ، اپنی بیوی نے بھی طلاق دیتی، ادو بھی طلاق دلوائی۔ کچھ لوگاں مزید اس چیز تو متنفر ہو کے اس دے مذہب نو چھوڑیا کہ یہ جھوٹ بولدا ہے، جڑی دعوے کرتا رہا کہ میرا نکاح ایدے ہو جانا، میرے ال وہی ہو گئی ہے، وہ کوئی نہیں، وہ تو ایک سلطان محمد نامی بندے نال ہوتا رشتہ ہو گیا تے نہ ان کوئی موت آئی ہے نہ ان کوئی بیوہ ہوئی۔ اے اس دیاں پیشن گوئیاں جڑا اے جھوٹ دے متعلق کردا، اور پھر جس لئے وہ بیٹا فوت ہوئے آکھز میں دا جنازہ نہیں پڑھونا، ایک گستاخ نکلیا، اس جلدی طلاق نہیں دیتی جس لئے میں آکھیا۔ لوگاں وچ اس چیز دا شعور پیدا ہو گیا بار بار کہ اے جڑے دعوے کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس تو بعد اس نے ایک دعویٰ کیتا 5 اپریل 1907 میں ایک مولوی صاحبان مولوی ثناء اللہ صاحب انہاں دا تے ادا خطو کتابت ہوندی ہے، وہ اس نو آکھ دیان کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹے دعوے تو کردا ہے، کذاب ہے، تو جہنمی ہے، تو اسلام دا غدار ہے۔ اس کو پھر اور جواب آمدا کوئی نہ، اس نے جواب اس یہی لکھیا کہ ساڈے وچوں جیڑا جھوٹا ہویا ان پہلے موت آ جاسی، وہ ہلاک ہو جاسی، ان ذلت والی موت آ جاسی۔ اللہ رب العزت نے اس طرح ہی کیتا کہ مولوی ثناء اللہ دی موجودگی وچ اللہ تعالی نے مرزا غلام احمد نو اگلے سال موت دے دی، اور ذلت والی موت آئی، حیض والی موت آئی، اپنی گندگی دے وچ ہی لپٹ کے مر گیا۔ اگلی پیشن گوئی اس نے یہ کی کہ میں یا مکے مرنا ہے یا مدینے مرنا ہے، میں نبی ہاں، میرے الوئی آ گئی ہے، تے اس کا دعویٰ مشہور کروایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس دے دعوے نے غلط کیتا، لاہور دے وچ ایدی موت واقع ہوئی، اس وقت ایدی رہائش لاہور وچ آئی، انہیزا ہویا، مریا، پھر ٹرین دے ذریعے ایدی جڑی میت آئی وہ قادیان پڑائی۔ اس دے اے دعوے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کر دے۔ اس طرح اس نے بڑے بڑے دعوے کیتے جڑے جھوٹ ثابت ہونے گئے، اور اس نے زندگی ساری انجی گزار دیتی، کدی کوئی دعویٰ کدی کوئی دعویٰ۔ جنہ لوگاں قادیانیت نو چھوڑیا ہے اس دے وچ بڑی بڑے انہاں دے دلچسپ انٹرویو انٹرنیٹ تے موجود ہیں۔ اتنے بندہ لکھے ایکس قادیانی کہ وہ تھلے سارے وہ لوگ آ جان جنہ قادیانیت نو چھوڑیا۔ انہاں دے انٹرویواں وچ انہاں اس چیز دا انکشاف کیتا۔ ایک بندہ عامر منیر جیڑا سرگودے تو پیچھے آ پھر اتنے چناب نگر ربوا جیڑا انہاں دا علاقہ اتھے آیا، انہاں دی جماعت دا مربی بنے۔ مربی جی میں ساڈے وچ عالم ہوندے او اے اپنے اس عالم نو مربی آکھدے جڑے لوگاں نے اس چیز دا تیار کر۔ 7 سال اس نے اس چیز وچ گزارے، لوگاں مرزائی بناؤن تے اس محنت کیتی۔ پھر اس نے اپنا احوال سنایا کہ میں جس وقت لوگاں مرزائی بنائندا جڑی سن تربیت آئی وہ کیڑی آئی، کس طریقے دے اوتے چل کے اسی لوگاں مرزائی بناونا ہے، کیڑی چیز سن دسی گئی ہے کہ تسی اینج اینج کرنا ہے تے انہاں مسلماناں نے ادے پھر
وہ ایک ٹائم ہے، عرصہ ہے، سال 2 سال 3 سال اس بندے نال تعلق بناونا ہے. تعلق بناؤن تو بعد جڑیاں گلاں تساں اودے نال کرنیاں وہ سن پہلے سکھائیاں گئی. اس دے وچ اس نے آکھیا کہ سب تو پہلی جڑی چیز سن سکھائی گئی آئی کہ مسلماناں وچ تساں اپنے مذہب کو کیویں داخل کرنا ہے. سب تو پہلی چیز آئی کہ جڑے مسلماناں دے آپس وچ اختلاف ہیں، مختلف فرقیاں دے چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں آپس وچ، انہاں دے اوتے بحث مباحثے ہوندے رہندے. تسی جڑے بندے نال ملاقات کرنی، سلام دعا کرنی، اس تو بعد پوچھنا ہے کیڑے فرقے نال تہاڈا تعلق ہے. جی او آکسی میرا فلانا فرقہ ہے تے تسی آکھنا فلانے فرقے والے تو مرتون کافر سمجھدے ہیں، تے او دے ذہن وچ اس فرقے دے بارے نفرت پیدا کرنی کہ جس وقت تو تن کافر سمجھدا تے بات حال تو کوئی نہ ہویا انہاں چیزاں دا. جی بندہ اپنی ایک دوسرے نوں کافر سمجھی رکھے تے دا مطلب ہے کہ کوئی نہیں گل اس فرقے دے بارے دا ذہن خراب ہو سی. نال ہی او دے فرقے دے جڑے علماء ہیں انہاں دے بارے ذہن خراب کرنا. یہ ہن اس پوری ایک ترتیب دسی کہ لوگن مرزائی بنایا کیویں جاندا، قادیانی بنایا کیویں جاندا، کہ او اس فرقے دے علماء دے بارے گلاں کیتیاں بڑے غلط لوگ ہیں، یہ تواڈے فرقے نہیں جاتے، بڑا انہاں نے ان کر دیتا ہے، بڑا انہاں اسلام نو تباہ کر دیتا ہے، بڑا انہاں ان کیتا ہے. جس وقت وہ اگلا بندہ اس گل تے آ جاوے کہ واقعی اس فرقے دے علماء جڑے وہ انج ہیں تے وقت نال ان اس فرقے دے علماء تو ہٹا کے باقی علماء دے بھی خلاف کر دیتا ہے. اے جی مولویاں دی اپنی لڑائیاں ہوندیاں، کیڑے اے کو مسئلے ہیں نہ کوئی یہ دین ہے، اے اپنیاں گلاں دے اپنے مسئلے اپنے نہ دے اختلاف ہیں، عوام نے ننجے بھلی گدے ہوئے اینج دیاں گلاں کر کے علماء دے خلاف کرنا، اے انہاں نوں تربیت دتی جاندی. بندے آخنا گل ٹھیک ہے تیری کہ انجے مولویاں دے رولے انسان انجے وچ جڑا دے سیدھا سیدھا دین ہے تے انہاں رولیاں نوں گل چھڑے. اے چیز لوگاں دے ذہن وچ پائی کہ علماء ٹھیک نہیں، مولویاں دے بارے گلاں اے مولوی انج ہوندے نے، اے عالم انج ہوندے نے، بلان ہیں. اے چیزاں کر کے ذہن وچ پا کے محنت اس تے کرنی ہے کہ جڑا او بندہ ہے او دا ذہن علماء تو متنفر ہو جائے. پہلے تو یا دوے فرقے دے علماء تو متنفر، تے ہن جڑی محنت ہوئی ہے ہن ٹوٹل علماء تو ہی متنفر ہو گیا. بے اے جڑے ہے ودن نا علماء اے بڑے بڑے بندے ہیں، انہاں دے تے نیڑے لگنا ہی نہیں نہ چاہیدا کہ بندہ گمراہ ہو جاندا ہے. اے تے بس ایک دوے نوں کافر آدن کیڑی کوئی انہاں دا حال ہے، انہاں تو اللہ بچاوے. خفیہ طریقے نال اس بندے دے ذہن وچ علماء دے بارے نفرت پیدا کرنی، اے مرزائیاں دا طریقہ ہے، قادیانیاں دا طریقہ. اے اس خود بندے دسیا ہے جیڑا اس طریقے دے اوتے کام کردا رہیا، عامر منیر. اس نے آخیا ساری محنت آئی، اسی انہاں بندیاں وچ اس شعور پیدا کردے واسطے انہاں دا گمراہی دا کہ اے انہاں مولویاں تو علماء تو دور ہو جا. پھر اودے نال ملاقات ہونی آہستہ آہستہ، جس لے ویکھنا کہ ہن اے مولویاں دے خلاف ہو گیا. ہن سانوں پتہ لگ جاندا کہ ہن اگر کوئی نویں چیز ادھے ذہن وچ پائی دسی تے مولویاں دے تے اگے خلاف ہے، ہن مولویاں ال تے جانا کوئی نہیں جڑے ان راہ لیندے. ہن اس دوبارہ اس چیز دے اوتے پھر اس غور کرنا ہے جڑی اساں دسی چانس ہیں کہ وہ اس چیز نو قبول کر. اس نے اگلا جڑا طریقہ دسیا کہ ہن اولی اولی مسلماناں نے یہ گلاں کرنیاں اس بندے نے کہ دیکھو یہ فرقے ایک دوے نے انج کر رہے ہیں، علماء سارے مولوی انج ہو گئے ہیں، یہ غلط سارے. حالانکہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دس چکے ہیں کہ اے گمراہ ہونی ہے امت، ادھے وچ امام مہدی آنا ہے، اس نے انہاں ٹھیک کرنا ہے. تے دیکھو حضرت عیسیٰ نے آنا ہے پلٹ کے، انہاں ٹھیک کرنا ہے. تے اے لوگ جڑے نے اے مولویاں دیاں گلاں مندے نے تے مہدی تے مڑو مندے نہیں.
نہ عیسان مندن آپس اپنے علماء دیاں گلاں سندے تے جنہاں دی نبی پاک دس گئے کہ امام مہدی آنا ہے او دی گل نہیں سندے اس بندے پوچھنا ہے امام مہدی کوئی آ گیا کیا ایہی تے گل ہے جڑی یہ لوگ مندے نہیں فرقیاں چ پئے ہوئے مہدی تے آ گیا ہے قادیان وچ آیا مرزا غلام احمد قادیانی او تے امام مہدی ہے او جڑا ہے عیسیٰ دا پرتاؤ ہے او دے وچ ساریاں خوبیاں اس نو من لیندے تے رولے مک نہ جانے اے جان کے نہیں من اے او دا اختلاف کرتے او تے بڑا انج بندہ بڑا اللہ دا نبی آ بڑا پیارا اس نے بڑیاں انج کیتیاں گلاں بڑیاں آہستہ آہستہ اس بندے نو مزید تھوڑا جہا اس لین تے لایا ہن اس بندے دے ذہن وچ یہ چیز آ گئی کہ کوئی نواں بھی ہے حل جڑا اے اسلامی فرقے انہاں چوں نکل کے کوئی ہور بھی ایسا ہے جڑا انہاں فرقیاں تو گل اتاں دی کردا اس تو بعد ان آہستہ آہستہ کچھ اپنی کتاباں دتیاں کچھ اپنے لوگاں نال متعارف کروایا جے او تھوڑا غریب ہویا او دی مالی سپورٹ کی جڑی غربت ہے نا اس تے بھی صبر کرنا بڑا خاص بندیاں دا کام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بادہ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کہ میرا دین غریباں وچ رہیا ہے تے غریباں وچ رہنا ہے غریباں میرے دین تے پورا چلنا ہے غریباں نے بشارت ہے ایک پاسے اے رکھیا گیا دوسرے پاسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی چیز واضح کی تھی کہ غربت دے وچ اپنے دین دے اوتے پوریاں رہنا اوکھا بھی بڑا ہے کیونکہ جڑا غریب ہوندا ہے مال تھوڑا ہوندا ہے وہ گمراہ ہو جاندا ہے حرام والے پاسے ٹر پوندا ہے ضرورتاں پوریاں نہیں ہونیاں وہ آندا ہے چلو انج نہیں تے انج صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا قریب ہے کہ غربت جڑی ہے ایک بندے نے کفر تائیں اپڑا چھڑے اس بندے تے گھر چولہا نہیں جل رہا آٹا نہیں دانا نہیں اس کی مذہب چ لینا ہے ان کوئی آکھے خدا کوئی نو جن تو مندا پیا جی ہوندا خدا تے تینے ہی خیرا نہ ہو جانی تو ہے فلانا مذہب مان جے او اپنی غربت دی ازمائش ناکام ہو گیا تو اس آکھنا بالکل خدا ہے ہی کوئی نہیں ہوندا تے میں امیر نہ کر چھڑدا اس گل نو چلا رکھا غربت نو لوگ کیش کرتے جڑے اے جھوٹے مذہب ہوندے نے غریباں دے اوتے خصوصی توجہ کردے کہ انہاں وظیفے دتے جان انہاں مال و دولت دتی جائے انہاں کاروبار دتے جان انہاں گھر دتے جان انہاں باہرلے ملکاں دے ویزے دتے جان اس بندے آکھنا نہیں اس مذہب جو تمہیں لدا کوئی نہیں مذہب اے ٹھیک ہے نا جے دے وچ سارا کچھ ہے اللہ اے اس نے جڑا مربی رہ چکا مرزائیاں دا بعد وچ مسلمان ہویا اس نے اپنی یہ گل سنائی کہ سن اے تربیت دیتی جاندی کہ انج کر کے ایک مسلمان بندے نوں تساں مرزائی بناونا ہے مرتد بناونا ہے کافر بناونا ہے دین تو ہٹاونا ہے طریقہ اے غریب ہویا او دی غربت دے وچ تھوڑا جہا پیسہ لاونا ہے چلاونا ہے کہ پتہ لگے کہ وہ بندہ سوچے کہ یار گل تو ٹھیک ہے ہی نہیں اچھا پھر اگر وہ شادی نہیں ہوئی اتنے رشتہ نہیں لبدا پیا انہوں تو مرزائیاں بھی جو رشتہ بھی کروائنے بڑا اچھے رشتے ہیں بڑے انجن بڑے رشتہ کروا دیتا چل ہوں وہ مکمل طور پہ ایک اس چنگل پھس گیا جتھے وہ آن والی نسلاں تباہی اور بربادی دے وچ چلی گئی پھر ان تنظیم میں شامل کیتا انج کر کے ایک پورا سرکل بنایا اے انہاں دا طریقہ کار ہن اے جڑا بندہ ہے اے آدا میں انجی 7 سال لوگاں دے تے محنت کیتی بڑے بڑے لوگ میں قادیانی بنائے بڑیاں فنڈ دتے بڑیاں دتے تے ذہن وچ میں سوچاں کہ جڑا اے مذہب ہے سن تے بڑیاں گڈیاں ملیاں ہوئیاں بڑیاں سہولتاں ملیاں ہوئیاں بڑے وظائف ہیں بڑی خوشحال زندگی مربیاں دی تے بڑا انہاں کوئی کمی نہیں کدی کدی سن کوئی مسلماناں دی طرفوں
کوئی ایک چھوٹے جی کتابچہ مل جاوے اے سوال ان کو انہاں دے بھی جواب دے چلے جیڑا اے نبی جنن مندے ہو انہاں دیاں کتاباں جڑیاں او کی آکھدیاں نے اس بارے اور وہ آتا میں گلاں سندا رہا میرے ذہن وچ اللہ دی طرف ہوئی کچھ جستجو پیدا ہو جس دے اندر تھوڑی جی بھی جستجو پیدا ہو جاوے طلب پیدا ہو جاوے کہ میں ہدایت حاصل کرنی ہے اللہ رب العزت دے واسطے ہدایت والا راہ آسان فرما ہن یہ بندہ آتا ہے کہ میرے اپنے ذہن وچ پیدا ہوئی کہ میں تھوڑا جہا موازنہ تے کراں انج نہ سمجھی رکھاں بھئی اے جڑا جس دے تے اسی ہاں اے ٹھیک ہے باقی سارا غلط ہے میں تقابل کرنا شروع کیتا میں موازنہ کرنا شروع کیتا کہ اسلام ان چیزاں دے بارے کی آکھدا ہے اور اے مرزائی ان چیزاں دے بارے کی آکھدا ہے میں امام مہدی دے بارے جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارتاں دتیاں کہ انج میرے خاندان چ ہونا ہے اس نے میری نسل چ ہونا ہے میرے نام تے اس دا نام ہونا ہے محمد نام ہونا ہے ماں دا نام آمنہ ہونا ہے باپ دا نام عبداللہ ہونا ہے تے میری نسل چ ہونا ہے یہ ساریاں حضور اپنی حدیث دے وچ بشارتاں دے چکے تے مرزا غلام احمد قادیانی دی تے ایک کچھ ملدا نہیں او دا نام محمد ہے کوئی نہ اس دی ماں دا نام آمنہ ہے نہ اس دے والد دا نام عبداللہ ہے تے گل رلی تے کوئی اور پھر جڑی چیز پیش کی گئی کہ امام مہدی ہونا ہے جس جگہ تے بیت اللہ دے وچ دا ظہور ہونا ہے لوگاں پہچاننا ہے اے مرزا غلام احمد قادیانی بیت اللہ گیا ہی نہیں مکہ شریف گیا ہی نہیں یہ کیویں یہ ساری چیزاں بنی جس نو امام مہدی منیا جا رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں خوبیاں دسیاں او تے پائیاں نہیں گئیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو خوبیاں حضور ارشاد فرما چکے ہیں کہ انہاں دمشق دی جامع مسجد تے دو فرشتیاں دے پراں دے اوتے ہاتھ رکھ کے آپ نے آسمان تو تھلے نزول اس مینار دے اوتے کرنا ہے تے اے تے دمشق ال گیا کوئی نہیں اے قادیان وچ آدا میں ہاں عیسیٰ آ گیا چیزاں ذہن رلدیاں نہیں پیاں جو اسلام دس گیا ہے پھر ادو یہ آتا ہے کہ میں انج نبی ہاں میں نبیاں دا سایہ ہاں میں فلان ہاں لوکاں جتھے کوئی گمراہ ہو جاوے انہوں تے کر لیا جیڑا بڑا روڑا پاؤن لگے انہاں آخیا میں نبی کوئی نہیں میں کداں آخیا میں نبی ہاں میں تو بس انج دا ہی ہاں میں تو راہ بھی کھاؤن تے جیڑا سیدھا جا رہے انہاں آخیا میں نبی ہاں اودے کولوں انج منا لیا اس بندے تحقیق شروع کیتی تحقیق شروع کرن تو بعد یہ آدھا میں ہونا کیا سوچیا میں قادیان جاواں انڈیا ویزا میرا زیادہ میں 3 مہینے قادیان دیں کہ میں پتہ کرا لوگوں ملا کیونکہ اس نے آخیا کہ میں جڑا مرزا بشیر ہے اس مرزے دی نسل چو اس نے کتاب لکھی ہے اس نے مرزے دا قول لکھیا ہے کہ مرزے آخیا ہے کہ ہن مکے مدینے و فیض بند ہو گیا ہے ہن قادیان چو دینا جن دینا تے میں آخیا میں بھی اس فیض نو دا پتہ تے کرے آواں میں جو انہاں دے مذہب دا ہاں تے میں تو فیض والی جا تو ہوتا اس کہ جس لے میں قادیان گیا میں اتنے محسوس کیتا ہے پورے علاقے وچ جتھے جتھے او جاگاں ہیں جنہاں دی نسبت اس مرزے نال کیتی جاندی ساریاں جاگاں تے بدبو ہی بدبو اور اے انہاں سارے او آدا کہ جڑے قادیانی ہیں جڑے قادیان چ ہوئے ہیں انہاں دے اوتے قرآن تے ہاتھ رکھا کے انہاں تے پوچھو جو انہاں دے مذہب وچ کتاب ٹھیک ہے او دے اوتے ہاتھ رکھ کے دسن حلف اٹھائن کیا انج گل نہیں انہاں کول بدبو نہیں آ رہی انہاں جاگاں تو بدبو نہیں آ رہی اللہ تعالی نے نشانی ظاہر نہیں کیتی ہوئی تو دسن لیکن دستے نہیں اس نے آخیا میں اتنے اتنا عرصہ 3 مہینے رہا لوگوں ملتا رہا ہوں اتنے جڑے وڈے وڈے اس مذہب دے عالمان وڈے مربیان 3 سوال میرے ذہن وچ پیدا ہو چکے ہیں میرا دل آ میں انہوں نے کوئی پوچھ میری ملاقات ہوئی میں پوچھا پہلا سوال میں کیتا کہ جڑا مرزا یہ آدھا ہے کہ میں اس آخیا میں یہ نہ آخیا کہ میں پوچھتا پیا میں آخیا جی میرے کو مسلمانوں دے مولویاں پوچھے کہ جڑا مرزا آدھا ہے کہ میں ذلی نبی ہاں تے بروزی نبی ہاں یہ دمانا میں نبی دا سایہ
تے میرے وچوں نبوت دی خوبیاں ظاہر ہوندیاں اے انجے ملکن پاگل بناون والی گل کہ نبی نہیں سوں نبی دا سایہ تے نبی دے ظہور والی جان اے جڑا دعویٰ ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا تے آئے نا اے مرزے تو پہلے بھی کسے یہ دعویٰ کیتا ہے یا یہی پہلا بندہ ہے جڑا پیادا میں نبی دا سایہ وعدہ میں یہ سوال کیتا اتھے وڈیاں دے وہ سارے خاموش ہو گئے انہاں کہا جی کیونکہ یہ انہاں لوگاں دے وچ سمجھدا جتھے جتھے کمزوری ہے انہاں کہا جی کوئی نہیں پہلے تو 1,24,000 پیغمبر چو کسے نہیں آکھیا کہ میں نبی دا سایہ ہاں نبی نہیں سن کوئی نہیں ایسی گل تے تو چھڈ انہاں سوالاں نے انجاد دے رہندے میرے ذہن نو تھوڑا جہا ہٹایا میں سمجھ گیا کہ اس سوال دا جواب انہاں کو کوئی دوسرا سوال میں یہ کیتا کہ جڑا یہ آکھیا گیا ہے مرزا نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فلسطین والے علاقے لوگ ہجرت کر کے کشمیر آیا وہ لین تو مرزا اپنی سدھی کردا پیا نہ بندیاں نوں پتہ لگ جاوے حضرت عیسیٰ اس پاسے آیا تے اس پاسے بھی بات نواں عیسیٰ آ گیا جی اودلا ہی رکھاں فلسطین والا تے بات میری لین نہیں بندی انجے جھوٹ لکھ دیتا کہ میں پوچھیا کہ مسلماناں دے علماء سوال کرتے ہیں بجے حضرت عیسیٰ ہجرت کر کے کشمیر آیا تے دا کوئی حوالہ بھی ہے کسی جات ہے کوئی نبیاں دے جو واقعات دیاں کتاباں ہیں ہزاراں جتھے نبیاں دے حالات دسے گئے فلانا نبی فلانی جگہ تے پیدا ہویا ہے تے تبلیغ کیتی اوتھے وصال ہو گیا سارا کچھ سدائی کسی کتاب وچ آیا بھی ہے بھائی کشمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے پر انڈیا نیڑے آ اوتھے انہاں کہ کوئی نہیں انج دی روایت سکتے مرزے تے اپنی کتاب ہی لکھ نہیں دیتا روحانی خزائن وچ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے کشمیر آیا تے میں اس سے لین وچ انہاں کہ کوئی نہیں ایسی روایت تو چھوڑ انج ہی ہیں گلاں میں سمجھ گیا کہ اے لوگوں کو اس کا جواب کوئی تیسرا مرزائیاں دا اے عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسماناں تے نہیں اٹھائے گئے نہ انہاں آسماناں تو اترنا ہے کیوں جی اے منی دے وقت مرزے والا او میناراں دے اوتے اترنا ثابت کرنا پوندا ہے لہذا عقیدہ ہی تبدیل کر چھڑ دیاں اے گل ہی کوئی نہیں اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا ہن انہاں دا کوئی سایہ ہونا ہے بعد وچ او تو نہیں آ سکدے او تو فوت ہو گیا اسلام دا عقیدہ ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے آسمان تے اٹھا لیا ہن اس عامر منیر نے اپنے وڈیاں کولوں پوچھیا کہ جڑا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے کسے قرآن مجید دی تفسیر ایت کسے حدیث کسے جات یہ لفظ آئے کہ انہو قد ماتا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے موت دے لفظ کی دائیں حضرت عیسیٰ واسطے آئے توفا دے لفظ امدن او دا معنی فوت ہونا بھی ہے پورا پورا وصول کرنا بھی ہے او دے اور بھی بڑے بڑے معنی توفا دے ماتا عربی دا ایسا لفظ ہے جے دا معنی موت ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو مندے ہیں وہ نہ تے نازل نہیں ہونا وہ فوت ہو گئے مر گئے یہ مرن دے لفظ بھی کسی کتاب وچ آئے وہ جڑے مربیاں ہیں سارے خاموش ہو گئے کہ کوئی نہیں ماتا دے لفظ نہیں آئے تو نہ کہ اسی عقیدہ تے رکھ دیاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تے اسلام تا آدھا پیا ہے کسے جاتے بھی حضور دی حدیث وچ نہیں کہ وہ مر گئے تو وتے ساڈا عقیدہ جڑا ہے کدوں آیا اس کہ میں پتہ لگ گیا میرے تریوے سوال جڑے ہیں انہاں دا کوئی جواب میرے زیاں کولوں نہ بنیا میں واپس آیا 3 مہینے قادیان وچ رہ کے واپس آ کے میں اپنے گھر اس چیز کا اعلان کر دیتا کہ میں اس مذہب نو چھوڑ دیتا میں اسلام قبول کر لیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا کہ وہی آخری نبی ہیں انہاں دے تو بعد کوئی اور جھوٹا نبی جیڑا آوے وہ جھوٹا ہی ہے میرے گھر والے میرے مخالف ہو گئے والد نے گھروں کاٹ دیتا کہ تیرا کوئی حصہ نہیں جدا دے تیرا یہ تیرا وہ سارے خاندان والے خلاف ہو گئے
مین ماریا گیا، بڑا تشدد کیتا گیا، اکھاں ضائع ہو گئی، اسلام واسطے اس بندے قربانی دی، ہن اس نو اسلام دی مٹھاس محسوس ہوئی۔ جنہاں لوگاں اسلام واسطے قربانی نہیں نہ دتی انہاں نے اسلام دی قدر بھی، جنہاں گھر بار چھوڑے تکلیفاں وچ اپنے آپ نو پایا، اللہ تعالی نے وت انہاں دے سینیاں وچ اسلام دی مٹھاس بھی داخل کر دی، انہاں نے اے عبادتاں وت لذت بھی دینیاں۔ حلیۃ الاولیاء وچ ایک روایت لکھی گئی کہ ایک بندہ گناہ کردا، اس نے ایک دن اپنے رب نو اے گل کیتی کہ میں اتنے گناہ کیتے یا اللہ، تے وچ منن والےاں وچ بھی شامل ہویا رہنا، گناہ بھی کردا رہنا، تے بس تو ہن تے من سزا تے کوئی نہیں دی۔ اللہ تعالی نے جڑا پیغام دا جواب بھیجیا نا، اللہ تعالی نے فرمایا میں ایک سزا تیرے تے نازل کر دیتی ہوئی ہے، تو محسوس نہیں کی۔ کیڑی سزا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا میرے منن والےاں وچ شامل ہو کے میری عبادت کردا ہے، کدی او دا لطف بھی آئے، کدی او دا سکون بھی آئے، جنہاں عبادتاں وچوں سکون میں رب کڈ لواں، او سزا ہوندی ہے انہاں دے عملاں دی۔ جڑا توبہ نہیں کردے، گناہ نہیں چھوڑدے، نیکی ال نہیں آمدے، انہاں دیاں عبادتاں چوں میں سکون ختم کر دینا، انہاں نماز بوجھ لگدا ہے، رکعتاں گندے رہندے یا اپنیاں تے یا نال والا جڑا کھڑا ہوے او دیاں دھیان کوئی نہیں ہوندا نماز ال، او بس گنتی پوری کر کے چلے جاندے، انہاں نماز وچ کوئی سکون حاصل ہوندا نہیں، او انہاں دے گناہاں دا بوجھ ہوندا ہے۔ ہن اے بندے او آن جنہاں حلاوت ایمان دی محسوس کیتی، تکلیفاں اٹھائیں۔ انجیار بڑے اج میڈیا دا دور ہے، سوشل میڈیا تے انہاں دے انٹرویو موجود ہیں، وہ سننے چاہیے کہ لوگاں کا دیانیت کیوں چھوڑی ہے، وجہ کی بنی ہے، اس دے تو پتہ لگتا ہے۔ عرفان محمود برق بڑا نام ہے، ڈھیر سارے لوگوں نے اس نے دوبارہ اسلام میں داخل کیتا ہے، اس نے بڑے واقعات سنائے، اس نے خواب بھی نال سنائی کہ میں جسلے اسلام تے مرزیت دے بارے آز میں ڈاواں ڈول، میں نے خواب آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پھل تقسیم کر رہے ہیں، لوگاں نے ونڈدے پے، تے جس وقت ساڈے گھر والی گلی دا موڑ آیا نا، اوتھے حضور پہنچ کے واپس جان لگے، لوگاں پوچھا ایتھے نہیں تقسیم کرنے، آپ فرمایا نہیں، یہ ساڈے منن والے نہیں، یہ ساڈے منن والے نہیں۔ جس وقت میں جملے سنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوں نکلدے، میں اٹھ بیٹھا پسینے شرابور کہ جیڑی ہدایت تے پھل حضور دے رہے ہیں او سن نہیں دینے، اسی منن والے نہیں، اسی اسلام والا بھی۔ جیلم دے ایک پروفیسر منور احمد مرزیت دے وچ ضلع لیول تے نائب امیر رہے، پوری زندگی مرزیت دی خدمت کیتی، چندے دیتے، بڑے کم کیتے مرزیاں واسطے، تنظیماں دے صدر رہے، لیکن مرزے دیاں کتاباں پڑھن لگ پے۔ انہاں وچ جسلے اسلام قبول کیتا نا، اس پروفیسر پڑھے لکھے بندے MSc فزکس، اس نے جس وقت اسلام دا اعلان کیتا نا، اس کہ میں ایکو نتیجہ کڈیا، جیڑا مرزے دیاں کتاباں پڑھ لوے او بس مرزائی نہیں رہ سکتا۔ تھوڑا جہا اللہ شعور دیتا ہوئے وہ پڑھ کے سمجھ بیسی ہے جھوٹے دیاں کتاباں ہیں، سچے دیاں کتاباں نہیں۔ جیڑا سچے دیاں کتاباں پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، حدیث پڑھدا ہے، تو مرزے دی کتاب پڑھے ان واضح فرق آ جاسی، سچیاں دیاں اے ہیں، جھوٹیاں دیاں اے۔ پھر اس نے اپنا اسلام دا اعلان کیتا، ساریاں چیزاں اس نے اس نتیجے تے لوگاں نے آندا کہ اور کچھ بھی نہ کرے مرزائی جڑے ہو تسی اپنی کتاباں ہی پڑھ لو، بس تسی اسلام اللہ۔ بڑے لوگاں اللہ رب العزت نے واپسی دا جڑا انہاں دا ایک وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس چیز جان تو ہی بچاوے، لیکن جے کوئی چلا جاوے تو واپسی لیاون دی جتنی کوشش ہوئے بندے کو کردیاں رہنا چاہیے۔ بے دعوے کی ہے کوئی کدی سوچیا بھی ہے جنہاں دے رشتہ داراں وچوں دسن کہ ایک مرزائی دا میں سن رہا، اس نے آخیا کہ ایک جگہ تے بائیکاٹ ہویا، اس بندے رل کے میرے نال کھانا نہ کھادا کہ تو مرزائی ہے،
میں سوچی پی کہ کشمیر دا بندہ کہ سڈے ایسی کہڑی گل ہے کہ لوگ سڈے نال کھانا نہیں کھاندے، تو میں اس ویلے تھوڑا جہا ذہن جھچکا لگا، تو میں اس تے تحقیق کرنی شروع کی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے اس مقام تے پڑھایا کہ واقعی جھوٹے ہاں اور جھوٹے لوگوں مندے رہے ہاں، سچے نبی دا اسی منن والےاں وچ اپنا شمار نہیں کیتا۔ اور ایک بندہ پیچھے جا اس نے اسلام قبول کیتا، شمس الدین، یہ مرزا دے خاندان وچوں چلدا آ رہا، اس نو جڑی چیز اسلام میں لے آئی وہ صرف دو ٹوک گل ہے۔ اس نے کہا میں کتاباں پڑھتا رہا مرزے دی، حمامت البشرا ایک کتاب بھی پڑھی ہے، فانی خزائن بھی پڑھی ہے، دونوں کتاباں نے۔ ایک ہی کتاب وچ مرزا لکھدا ہے کہ کوئی نبی نہیں آنا حضور تو بعد، حضور آخری نبی ہیں، میں نبی کوئی نہیں، میں نبی ہونے دا دعویٰ نہیں کردا، میں اگر نبی ہونے دا دعویٰ کرنا تو میں کافر ہو جاواں۔ اس ویلے وہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں جڑے سمجھدار آ، انہاں دے بارے یہو جیاں گلاں کر رہا کہ میں نبی نہیں۔ تے دوئی اپنی کتاب وچ لکھیا کہ محمد الرسول اللہ جڑی ایت نازل ہوئی ہے والذین معہ اشداء، یہ میرے بارے ہی آئی، میں ہی نبی ہوں۔ اس نے دوئیں کتاباں سامنے رکھ کے میڈیا دے تے آکھیا اس کہ ہر مرزائی کم از کم انہاں دون تو سوچے نہ ہکین تو جھوٹے آکھے بھئی کی چاکھیس میں نبی نہیں، میں نہ نبی ہو سکتا، میں کافر ہو جاتا نبی ہوں، دوے چاہتا پہ میں نبی ہوں۔ ایک گل تو جھوٹی ہے تے جدی دوواں جو ایک جھوٹی ہوتی ہے وہ جھوٹا ہی۔ اس واسطے ہدایت اللہ تعالیٰ کو بندے زندگی وچ منگدیاں رہنا چاہیے، عقیدے دی ہدایت بھی اور عمل دی ہدایت بھی۔ جڑے رب کو ہدایتاں منگدے رہندے رب ان ہدایت نصیب فرما چھڑدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے عقیدیاں بھی درست رکھے اور ساڈے عملاں بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ، میرے محبوب فرماؤ اللہ دا فضل ہو جوے وبرحمتہ، رب دی رحمت ہو جوے، فبذالک فلیفرحوا، تے وقت انج کرنا وقت اس دے بدلے وچ خوشیاں مناونیاں۔ فلیفرحوا وقت اس دے بدلے وچ کی کرنا ہے؟ خوشیاں مناونیاں۔ خوشیاں تے وقت جیڑا بندہ خوشی منیندا وقت ظاہر ہے اودا کچھ نہ کوئی خرچہ بھی ہو ہی جاندا ہے، اتنے نال ہی خرچے دا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیتا ہے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جیڑا خرچہ میری فضل رحمت دے شکر وچ خوشی وچ خرچ کر دے سو او جیڑا جمع کیتا ہویا ہے میں رب میں اس خرچ کیتے ہوئے بہتر بنا دے، ہوا خیر وہ بہتر ہے مما یجمعون، اس نالوں جیڑا تسی جمع کر دیو، فرمایا او میں رب میں اس نو بہتر بنا دے۔ حضور ضیاء الامت جس تصویر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس وقت حضور دی ولادت دا تذکرہ کیتا اے ایت سیرے تے لکھی، نال اس دی تفسیر وچ آپ نے لکھیا، فرمایا کدی دیکھیا ہے خوشیاں انج منائیاں جا رہی ہون بجڑے دروازے کھلے ہون لوگاں بند کر دیتے ہون، گھر دا دروازہ کھلا ہے لوگاں خوشی مناونی ہوے تے وہ بند کر دین، کسی دی شادی ہوے خوشی منا رہا اللہ ہن او دروازہ بند کر تے کوئی بندہ گھر آ نہ جاوے، فرمایا انج کدی ویکھیا ہے؟ فرمایا جیڑیاں ہانڈیاں چولہاں دے اوتے پک رہیاں کدی ویکھیا ہے جے خوشی مناونی ہوے او مودیاں مار چھڈے؟ فرمایا انج کدی خوشی ویکھی ہے ہوندی بجیڑے خوشی دے اوتے خرچے ہونے نو بندہ بند کرے بے نہ ہون تے فرمایا کدی انج خوشیاں ہوئیاں؟ فرمایا منہ بیڑا کرن نال خوشیاں نہیں ہونیاں، منہ کھلا رکھن نال خوشیاں ہوندیاں۔ اے حضور دی آمد ہے کہ جس نے خوشی منانی ہے اس نے اپنی آمد حضور دی آمد اور اس دے اوتے اپنے خرچے انہاں ساریاں چیزاں پیچھے رکھنا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی رضا اگے رکھنا ہے، اس دی محبت اگے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم